السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار۔ اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھول برسا تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، سید الرسل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک۔ معزز حاضرین مجلس،
ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم سب کے بیچ میں مشرقی یو پی کے امیر فضیلت الشیخ مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ان کے بھی بیان سنیں گے اور ان کے علم سے۔ محترمہ عائشہ پرنسپل کلیہ کی اور ہماری معلمات اور اسی طریقے سے رضاکار جو بڑی بچیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ شور ہنگامہ بہت ہو رہا ہے، پروگرام ڈسٹرب ہو رہا ہے، سننے والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور سنانے والا بھی، لہٰذا خاموش رہیں۔ بہت ہی عمدہ بیان ہوگا حضرت کا اور بار بار مجھے بولنا نہ پڑے۔ عائشہ میں آپ ذمہ داری لے لیں اس کی۔ اور آپ تمامی حضرات شیخ کے علم سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ علمی بیان ہوگا۔ فضیلت الشیخ نور الدین مدنی حفظہ اللہ جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا، بسایا، سجایا، ان کا بھی بیان انشاءاللہ مختصر طور پر ہوگا۔ فضیلت الشیخ کے لیے دعا گو کہ رب العالمین آپ کو اس ادارے کے لیے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے چند منٹ آپ کے سامنے عظمت قرآن کے تعلق سے بات کریں۔ عظمت قرآن، قرآن مقدس ایک عظیم کتاب ہے، دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے۔ اور اس کی عظمت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہی ایک کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت دیکھیے آپ۔ یہ کتاب جس سرزمین پر، جس زمین پر، جس شہر پر نازل ہوتی ہے، وہ شہر تمام دنیا کی تمام بستیوں کی ماں بن جاتی ہے، ام القریٰ بن جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے پاک سرزمین اگر کوئی ہے تو مکہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن جس مہینے میں نازل ہوتی ہے، یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوتی ہے، وہ مہینہ تمام 12 مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا بابرکت مہینہ تھا جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ جو فرشتہ لے کر آتا ہے، قرآن کی عظمت دیکھی، جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ سید الملائکہ بن جاتا ہے، تمام فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین۔ میرے بھائی کو یہ قرآن جس رات میں نازل ہوتی ہے، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس نبی پر نازل ہوتی ہے وہ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
آپ تمام نبیوں کے سردار بن جاتے ہیں. یہ کتاب کی عظمت ہے. بہت ہی عظیم کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے چوروں کے لیے ہدایت نہیں، یہ ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ زانیوں کے لیے ہدایت نہیں، یہ شرابیوں کے لیے ہدایت نہیں. قرآن کا یہ اسلوب ہے. یا ھدی للمتقین کا آگے آپ پڑھیں گے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اے لوگو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ قرآن مجھے چھوڑ کر تم دنیا میں عزت نہیں پا سکتے. دنیا میں بھی تم ذلیل و رسوا رہو گے اور قیامت کے دن بھی تم ذلیل و رسوا ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اے لوگو اے میرے بندو، یہی وہ کتاب ہے جو اس کی اتباع و پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. قرآن کی عظمت میرے بھائیوں یہ الگ چیز ہے کہ آج دنیا کی سب سے مظلوم کتاب بھی یہی وہ قرآن ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور وہ ظلم و ستم کوئی دوسرا نہیں، خود ہم اور آپ مسلمان کر رہے کہ ہم نے اس کو جزدان میں طاقوں میں ہم نے سجا کر رکھ دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا یہ مردوں کے لیے جب کوئی مر جائے تو اس پر پڑھنے کی یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ مظلوم ظلم و زیادتی ہم اور آپ اس کتاب پر کر رہے ہیں. قرآن کوئی عیسائی نہیں پڑھے گا، کوئی یہودی نہیں پڑھے گا، کوئی غیر مسلم نہیں پڑھے گا. قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہوتا، ہم نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھ لیا ہوتا اور دشمنان اسلام اور بالخصوص جو میڈیا سب سے بڑی دشمن ہے، اگر انہیں ہم نے یہ بات پہنچائی ہوتی کہ قرآن یہ دہشت گردی کا تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ قرآن یہ ایک عظیم کتاب ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ یہ کہہ کر مٹاتی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی بھی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، اس سارے انسانیت کا قاتل ہے. اور جس نے بھی کسی ایک انسان کے جان کو بچا لیا، کوئی مر رہا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اگر آپ نے جان بچا لیا، قرآن یہ کہہ کر دہشت گردی مٹاتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کے جان کو بچا لیا. لیکن قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں. قرآن کی آواز آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی. میرے بھائی قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کو مٹانے کی سازش میرے بھائیوں ہر دور میں ہوا کہ قرآن کو کس طرح مٹایا جائے، قرآن کی آیتوں کو نکالا جائے. ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے جن کا نام و نشان اب باقی نہیں ہے کہ 26 آیتیں نکال دو. قرآن آیت جہاد کی تعلیم دیتا ہے، نکال دو. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن 26 آیتیں بہت دور کی بات ہو گئی. 26 آیت بہت بڑی بات ہو گئی، ایک آیت بھی بہت بڑی بات ہو گئی. جس دن کسی نے بھی یہ ناپاک کوشش کی
ایک حرف بھی بہت بڑی بات ہو گئی, ایک زبر و زیر بھی بہت بڑی بات ہو گئی, ایک نقطے کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی. ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی سرزمین پر قیامت برپا ہو جائے گا. اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس ذات نے لے رکھی ہے جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر درخت کا پتا بھی جنبش نہیں کرتا ہے, جس کی قدرت کا حال یہ ہے, جس کے علم کا حال یہ ہے کہ رات کو کالے پتھر پہ بھی کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اس کی بھی آہٹ کو سننے پر اور دیکھنے پر قادر ہے. اس ذات نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جس کا اگر حکم ہوا, اشارہ ہوا تو تھوڑی دیر میں پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, اس ذات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی, اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو اتارا, اس کی ذمہ داری نہیں لی. انجیل کو اتارا, اس کی ذمہ داری نہیں لی. زبور کو اتارا, اس کی ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی. لوگوں نے اس میں بگاڑ کیا, لیکن جب قرآن کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا بھی میں, حفاظت کرنے والا بھی میں. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی. قرآن بڑی ہی عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں, اس لیے جو ایئر فون لگا کر میرے بھائی جو فلمی گانوں سے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں قرآن کی آیتوں کو بھی سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایمان والوں کا دل تو اللہ کی یاد سے قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے. آج ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بے چینی ہے, پریشان ہے. قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریے میرے بھائیوں. قرآن بڑی ہی عظیم کتاب ہے, اتنی عظیم کتاب ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, یقول اقرؤوا القرآن, اے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اے لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر میں ایک ڈاکٹر بہتر ہے, ایک انجینئر بہتر ہے, ایک جو بڑا ساہوکار ہو, بڑا کاروباری ہو بہتر ہے, لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں, ڈاکٹر بہتر نہیں, انجینئر بہتر نہیں, ساہوکار بہتر نہیں, اس روئے زمین پر سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے قرآن کو سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو, اپنے لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھو, لوگوں کو قرآن سکھانے کی کوشش کرو. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں, لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن سے ہم اور آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں. آج ہم ذلیل و رسوا ہیں تو قرآن ہمارے گھروں میں کئی نسخے موجود ہیں, لیکن پھر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, یہی وہ کتاب ہے اے لوگوں, یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرے گا, سرفرازیاں عطا کرے گا, حکومتیں دے گا, بادشاہت دے گا, اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا. آج قرآن جو کتاب ہے وہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں کئی نسخے میرے بھائیوں موجود ہیں, لیکن ہم اور آپ ذلیل و رسوا ہیں, ہم اور آپ پٹ رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں,
کہیں گائے کے نام پر مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو معاملہ ہوا ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ آج ہم اور آپ ذلیل و رسوا ہے اس لیے کہ قرآن کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی مر جائے کوئی شخص تو اس پر سورہ یاسین کو پڑھ دیا جائے اور فلا کتنی آیتیں کتنا قرآن ختم کیا ہے اس کو بخشوا لیا جائے، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کو کر لیں اور کمپٹیشن کر لیں کہ آپ نے کتنے بار قرآن کو ختم کیا، آپ نے کتنے بار ختم کیا، اس کے بعد سال بھر رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ظلم و ستم ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ، احنف بن قیس رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی کانوں میں۔ کون سی آیت؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو تمہاری طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے، فلا تعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے اپنا ذکر ڈھونڈا کہ کہاں ذکر موجود ہے قرآن میں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے رات میں کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، وہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں اور اللہ کے خوف سے، اس سے امید رکھتے ہوئے رات میں عبادت کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ احنف بن قیس نے کہا میں تو ایسا بھی نہیں، یہ تو میرا تذکرہ نہیں ہے۔ آگے جب جاتے ہیں، آگے پڑھتے جاتے ہیں، قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور وہ لوگ جو لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن برائی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنا تذکرہ پا لیا، اللہ نے صحیح کہا، جو تمہاری طرف کتاب نازل کی گئی اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ اے اللہ، میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، جو نیکیاں ہوئی ہیں مجھ سے وہ قبول فرما اور ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور کہا کہ ہم نے قرآن میں اپنا تذکرہ پا لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اس گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی تاثیر کے تعلق سے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اس کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی ڈر کی وجہ سے، اس کی خوف کی وجہ سے۔ ہم اتنے کمزور انسان ہیں، کتنے کمزور ہیں میرے بھائیوں، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ قرآن کی خوف سے، قرآن کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، ہمارے سامنے قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے دل تو قرآن دل میں اتر نہیں رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ نبی اگر قرآن سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور ہم اور آپ قرآن سنیں تو باتیں کرتے رہیں اور اس کو ہوا میں اڑا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اے عبداللہ مجھے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت پڑھ کر سناؤ، اقرا علی القرآن، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں؟
کہا ہاں سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کرنے لگے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ زار و قطار رو رہے جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی اکرم نے کہا اے عبداللہ بس کرو، رہنے دو، اب ہمت نہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر 10-15 منٹ قرآن کی تلاوت خود کریں اور اچھے قاری سے قرآن کی آواز اپنی کانوں سے میرے بھائیوں سنیں اور اپنے زندگی کو تبدیل کریں، اس لیے کہ یہ قرآن آب حیات ہے، دستور حیات ہے، یہ قرآن زندگی ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے، اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ موعظۃ لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت بھی ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت بھی ہے، ان کے دلوں کا علاج بھی اس قرآن کے اندر ہے۔ ہاں ان کے لیے علاج ہے جن کے دل کے اندر شرک کی گندگی ہے، جس کے دل کے اندر دشمنی ہے، جس کے دل کے اندر عداوت ہے، جس کے دل کے اندر کفر ہے، اس کے لیے ان کے لیے قرآن میرے بھائیوں ان کے لیے شفا موجود ہے۔ آج ہم شفا کہاں کہاں تلاش رہے، قرآن کے اندر ساری بیماریوں کا شفا موجود ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا فرمان ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑ لیں، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، قرآن سے رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں قرآن وہ کتاب ہے جس نے پتھر دل کو بھی بدلنے پر مجبور کر دیا، یہ راہ ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن یہ جنت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، یہ جہنم سے روکنے والی کتاب ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جب طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ جو قبیلے دوس کے سردار ہے مکہ آنا ہوتا ہے، کافرین مکہ نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ وہ کلام پیش کرتا ہے جس سے لوگ پھر جاتے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طفیل بن عمر الدوسی نے اپنے کانوں سے روئی کو بند کر لیا، روئی سے اپنے کانوں کو بند کر لیا، دونوں کانوں میں روئی کو ڈال لیا کہ ہم جب سنیں گے نہیں تو ہم گمراہ کیسے ہوں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا لاؤ دیکھیں وہ کون سا کلام ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہلکی سی روئی اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، دل روشن ہو گیا، توحید کی محبت آ گئی۔ نبی اکرم نکلتے ہیں، پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی وہ قرآن پھر سے سنا دیجئے، وہ کون سا کلام ہے، آج تک میں نے وہ کلام سنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے ہیں طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتے ہیں۔ جنوں کی جماعت نے جب قرآن سنا تو انہوں نے اپنی جماعت میں جا کر کہا، قرآن نے تذکرہ کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجن فاستمعوا له القرآن، انہوں نے تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنوں کی جماعت نے جب قرآن سنا تو انہوں نے جا کر اپنی قوم میں تذکرہ کیا کہ ایسا کلام ہم نے کبھی سنا نہیں، اور انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا کہتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں لیکن سب سے زیادہ ظلم و ستم اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں تو قرآن کے اوپر ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہے، ہمارے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہے، انگلش فلمیں وہ سمجھ لیں، بھوجپوری گانے وہ سمجھ لیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ قرآن یہ بہت مشکل کتاب ہے، اللہ نے تو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کہاں ہیں وہ نصیحت حاصل کرنے والے؟ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، قرآن ایک پرتاثیر کتاب ہے۔ میرے بھائیوں آخر میں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج بھی اس کتاب کے اندر تاثیر موجود ہے میرے بھائیوں، آج بھی غیر مسلم، آج بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی آج قرآن پڑھ کر دوسرے یورپ ممالک میں آج وہ ایمان لا رہے ہیں۔ مولانا اقبال کیلانی اپنی کتاب فضائل قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک لڑکی، نوجوان لڑکی جس نے کیمیکل ڈگری انجینئرنگ حاصل کی، محترمہ پولین، اس کو کسی دوست نے انگلش میں قرآن دے دیا،
कि इसको पढ़ा करो। इंग्लिश में कुरान दे दिया कि इसको पढ़ा करो। उसने पढ़ना शुरू किया, अपने मेज़ पर रख दिया। कुरान पढ़ती है, एक दिन थकी हुई है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत कि कुरान जितना आसानी से पढ़ सकते हो उतना आसानी से पढ़ा करो, उतना आसानी से पढ़ा करो। उसने कहा ये कौन सी किताब है, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ कि जितना अपने आप को मशक्क़त में न डालो, जितना आसानी से पढ़ते तो उतना, ये कौन सी किताब, ये वाकई अल्लाह का कलाम है, ऐसा कलाम मैंने नहीं देखा। उसने बंद कर दिया, आराम करती है। फिर दूसरे दिन फिर वो कुरान को खोलती है, सूरह मोमिनून की आयत करीमा। मेरे भाइयों, हमें तो पता ही नहीं कि सूरह फातिहा का तर्जमा और मफ़हूम क्या है। सूरह कौसर जो सबसे छोटी सूरह है उसका मफ़हूम क्या है, ना हम पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ना हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। वो शुरू करती है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन कामयाब हो गए वो मोमिन जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो लग़ बातों से परहेज़ करते हो, पढ़ती जाती है। और जब यहाँ पर पहुँचती है वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर उस नुत्फ़े को हमने औरत के जाए करार में ठहरा दिया। फिर वो औरत लेटे बैठे उठे खाए पिए उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। फिर उस नुत्फ़े को हमने खून का लोथड़ा बना दिया, हमने खून बना दिया, फिर खून से गोश्त का लोथड़ा, फिर गोश्त के लोथड़े से हमने गोश्त के लोथड़ों में हमने जो है गोश्त के लोथड़े से हड्डियां पहना दी। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कस्सौनल इज़ाम लहमा। हड्डी इंसान अच्छा नहीं लगता, अल्लाह कह रहा है कि गोश्त हड्डियां, फिर हड्डियों पे हमने गोश्त को पहना दिया, फिर मुकम्मल इंसान हमने बनाकर दुनिया में पैदा कर दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अल्लाह बेहतरीन पैदा करने वाला है, खालिक है। मोहतरमा पोलियन कहती है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले ये किसने बता दिया? आज यही जो आज हमारे दरमियान मशीन है, जो हम सब का रिसर्च है, आज वो ये बता रहा है। कुरान ने तो बहुत पहले बता दिया, ये कलाम झूठा नहीं हो सकता है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गढ़ा हुआ कलाम नहीं है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। वो मुसलमानों की बस्ती में जाती है, मुसलमानों मुझे बताओ इस्लाम कैसे लाया जाता है। मोहतरमा पोलियन वो कलमे तौहीद का इकरार करती है, कलमे शहादत पढ़ती है, मेरे भाइयों इस्लाम में दाखिल हो जाती है। मुसलमान कह रहा है कुरान समझना हमारे बस की बात नहीं। अगर यही तर्ज अमल हमारा और आपका रहा तो अभी कम जलील है, इससे भी ज़्यादा जलील और रुस्वा होंगे। और क़यामत के दिन नबी आकरम जब गवाही देंगे हमारे खिलाफ, जो तिलावत की गई है जो आयत करीमा खुतबे मस्तूना के बाद, वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये देखो मेरी उम्मत के लोग खड़े हैं, उन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया था, कुरान को समझना छोड़ दिया था, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया था। जब इमामुल अंबिया हमारे खिलाफ गवाही देंगे क़यामत के दिन हम और आप ज़िल्लत और रुसवाई से बच नहीं पाएंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। मेरे भाइयों इसके बाद भी फ़ज़ीलतुल शेख हमारे जो है शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह का भी ख़िताब होना है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन इस जो है इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और जो बातें कही गई हैं आपके सामने रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा हमको और आपको हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन जो लोग बीमार है, परेशान हाल है, जो लोग बीमार है रब्बुल आलमीन तो उनको शिफ़ाए कामिला अजल अता फ़रमा, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं रब्बुल आलमीन तो उनके क़ब्रों को नूर से भर दे